علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو شک کی نفی سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں، سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز کے جتنے بھی ہیں، وہ شک سے شروع ہوتے ہیں اور شک سے ہی ترقی کرتے ہیں۔ بس ہم ایٹم کی مثال لیں تو آج سے 100-150 سال پہلے تک ایٹم ناقابل تقسیم ذرہ تھا کہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اور پھر آئنسٹائن نے آ کے نظریہ پیش کیا کہ یہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ پہلے نظریے پر کیا کیا؟ شک کیا۔ تو شک کی وجہ سے علم آگے بڑھا اور پھر ایٹم بم آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کے علم کا اور دنیا کے علم کا موازنہ نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے علوم یہ شک سے شروع ہوتے ہیں، اپنی معراج پر پہنچ کر بھی شک پر ہی رہتے ہیں اور پھر آگے ترقی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو شک کی نفی سے شروع ہوتی ہے، یہ یقین کی کتاب ہے۔ اس لیے بندہ مومن کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اصل میں صاحب یقین ہے۔ اس لیے اس حکم کے آخر میں فرمایا ہم یوقنون، تو اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے غیبی نظام پر یقین، اور یہ عقائد، آخرت پر یقین، فرشتوں پر یقین، یہ یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایمان کی رمق، ایمان کی چمک اور ایمان کی قوت اور ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا اور شک کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ اسی کو قرآن میں آگے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ مل جائے تو وہ جاتی نہیں ہے۔ اگر ناقدری ہو، اگر اس کو موافق ماحول نہ ملے، اگر کبیرہ گناہوں کی عادت ہو جائے اور لادینی ماحول میں رہنا مزاج بن جائے تو پھر ایمان چھن جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی یقین والی کتاب ہے، ہدی للمتقین، یہ یقین پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر جا رہے تھے، بلکہ کھڑے تھے، ساتھ صدیق اکبر ہیں، ساتھ عمر فاروق ہیں، تو پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ آپ کے یقین کا عالم دیکھے کہ اپنا پاؤں زور سے اس پہاڑ پر مارا اور کہا رک جا، تجھے نہیں پتا کہ اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے، اور وہ پہاڑ رک گیا۔ اللہ، یہ وہ یقین ہے جو سب سے بڑی بات ہے۔ یہ یقین ہے کہ 313 ہزاروں سے لڑ جاتے ہیں اور خالد بن ولید کا 3000 کا لشکر 1,00,000 سے غزوہ مؤتہ میں لڑ جاتا ہے۔ قادسیہ میں یہی حال ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یقین ہے، اپنے اندر یقین پیدا کرنا سب سے بڑا ایمان کا وصف ہے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کی کتاب میں حق ہونے میں شک نہیں ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ کتاب جو نظام پیش کرتی ہے، عقیدے کا جو نظام ہے، اس پر بات ہے، وہ سب سے مضبوط اور مستحکم ہے۔ اسی طرح یہ جو اعمال کا، روحانیت کا نظام ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی نظام نہیں۔ آپ نے کروڑوں گناہ کیے ہیں، اگر بندوں کا حق ہے تو ان کی تلافی ہے، اگر اللہ کا حق ہے تو آپ سجدے میں اپنے آنسو بہائیں اور سچی توبہ کریں۔ ادھر عیسائیت کی طرف جائیں تو وہاں جناب بیچ میں پادری کو لانا پڑتا ہے، پہلے اس کے سامنے اپنے گناہ بتائیں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ اسلام کے اندر کوئی نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ اتنا شاندار نظام دنیا میں کہیں اور نہیں جو انسان کی عزت نفس کی پاسبانی کرے اور اس کو یقین کے جذبوں سے سرشار کرے۔ اور لا ریب فیہ کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی دنیا کا کامیاب ترین نظام ہے، اس کی کامیابی میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے لا ریب فیہ۔ اور لا ریب کا معنی ہے کہ جو بھی سیاسی نظام ہو وہ شورائیت کی بنیاد پر ہو، مشورے کی بنیاد پر ہو۔ وہ اگر ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، کوئی حرج نہیں، ایسی بادشاہت جس کے اندر صالحیت ہے، عوام کی فلاح ہے، دین کے عروج کا ہے، اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں۔ وہ کہتا ہے شرائعت ہو، دین کا غلبہ ہو، عوام کے حقوق کی پاسبانی ہو، تو ملوکیت اسلام میں کوئی تانا نہیں ہے، بالکل ایک بہترین نظام ہے۔ اسی طرح آج کل جیسے جمہوریت کا نظام ہے، اگر یہ مغربی جمہوریت ہے اور سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، اس میں ہماری آراء خریدی جاتی ہیں، ہمارے نتائج بدلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں بھی کوئی شورائیت کا نظام ہے، اسلام کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر سب عوام کی شرکت ہو۔ تو دنیا اس طرف آ رہی ہے جس طرف اسلام نے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، بات بات پر شورائیت، بات بات پر مشورہ، اور بسا اوقات اپنے مزاج کے خلاف مشورہ بھی قبول کیا۔ غزوہ احد ہونی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اندر بیٹھ کر مدینہ کی جائے، لیکن کچھ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر نکل کر کریں گے، تو اللہ کے نبی نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ تو یہ جو مشورہ
मशवरा है, इससे इज्तमाइयत भी कायम रहती है और इसके कामयाब होने में भी कोई शक नहीं है। इस्लाम का सियासी निज़ाम 1924 तक कायम रहा और चलता रहा और दुनिया से अपनी बरतरी मनवाई। इसी तरह इस किताब लारी वफ़ी के अखलाकी निज़ाम की कामयाबी में भी कोई शक नहीं कि दूसरे का लिहाज, मुरब्बतों का सलूक, छोटों से मोहब्बत, बड़ों का अदब और एहतराम और मकरूज को वक्त देना और हर एक का लिहाज, कदम कदम पर अखलाकियात की बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा के नमूने दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं। आज आपने देखा है चंद दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स निकली हैं और दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग खरबपति हैं उनका मकरूज चेहरा और मकरूज किरदार सामने आता है और फिर पता चलता है ये कितने घटिया तरीन लोग हैं कि ऐसी मखलूक भी पाई जाती है। और इस्लाम के अंदर अखलाक में ये है कि छोटे से छोटा फ़र्द भी हो उसका इंसानी हक़ के हवाले से वलाक़द कर्रमना बनी आदम मुकाबले इज़्ज़त है और काबिल तकरीम। And please don't forget to like and share.